مثال یوں سمجھے، ایک نلکی ہے جو بالکل سیدھی ہے، اس میں آپ ایک لکڑی کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو اگر نلکی بھی سیدھی ہے، لکڑی بھی سیدھی ہے، وہ سیدھی لکڑی اس نلکی میں داخل ہو جائے گی، لیکن اگر نلکی سیدھی ہے، لکڑی ٹیڑھی ہے تو داخل نہیں ہو سکے گی، یا لکڑی سیدھی ہے، نلکی ٹیڑھی ہے، داخل نہیں ہو سکے گی، دونوں کا سیدھا ہونا ضروری ہے۔ مثال سمجھیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ 2 ضرب 2 4، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ اسے کہیں گے 2 ضرب 2 4 ہوتے ہیں، یہ بالکل واضح بات ہے، یہ بالکل کلیئر بات ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کی سمجھ کا قصور ہے، آپ کا ذہن کمزور ہے، کیونکہ بات سیدھی ہے، سامنے والے کے ذہن میں کجی ہے، اس لیے بات اس کے ذہن میں نہیں آ رہی۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ 2 ضرب 2 6، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب آپ کہیں گے کہ ذہن تیرا ٹھیک ہے لیکن بات صحیح نہیں، 2 ضرب 2 4 ہوتے ہیں، 6 نہیں ہوتے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، بات بھی سیدھی، سامنے والے کا ذہن بھی سیدھا اور صاف ہونا چاہیے۔ تو یہاں قرآن مجید میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کا دعویٰ بالکل سیدھا ہے، قرآن بات بالکل سیدھی ہے، کیونکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، کلام و بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، یہ تو احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، قرآن میں یہاں شک کوئی نہیں۔ جن لوگوں نے شک کیا یہ ان کے ذہن کی خرابی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات صحیح طرح سے سما نہ سکی۔ تو لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں، خالق کائنات کا دعویٰ بالکل صاف ہے، بالکل واضح ہے، جنہوں نے شک کیا ان کے اذہان کی خرابی تھی۔ اور پھر اس پر خالق کائنات نے آگے چل کر دلیل بیان کی، اور دلیل بھی انتہائی بہترین ترتیب کے ساتھ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس قرآن کی بدولت جو نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پہ اتارا، نازل کیا، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس دلیل کو سمجھنے کے لیے توجہ میری جانب رکھیں، بس چند باتیں عرض کرنی ہیں، کچھ پھول ہیں جن کو چننا ہے اور ہار کی صورت دینی ہے، وہ ہار آپ کے گلے میں ڈال کر پھر میں اجازت چاہوں گا۔ تو دلیل کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، بعض چیزیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جن کا مقابلہ ممکن ہے۔ جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جب ہم استقراء سے کام لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بعض چیزیں کائنات میں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، بعض چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو خالق کائنات کی بنائی ہوئی ہیں، جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، ان کا مقابلہ ممکن ہے۔ ایک انسان اگر کوئی چیز بنا لیتا ہے، دوسرا انسان اس کی نقل اتار کر اس جیسی چیز بنا سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر چیز بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا مقابلہ ممکن۔ ایک کمپنی نے کار بنائی تو دوسری کمپنی اس کے مقابلے میں اس سے بہتر کار بنا لیتی۔ ایک کمپنی نے، دواساز کمپنی نے کوئی اچھی دوا تیار کی، دوسری کمپنی اس کے مقابلے میں اس سے اچھی دوا تیار کر لیتی ہے، کیونکہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز کا مقابلہ ممکن ہے، اس کی نقل اتار کر اس جیسی چیز بنا لینا یا اس سے زیادہ بہتر چیز بنا لینا یہ ممکن ہوتا ہے، کیونکہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہوتی۔ ایک کمپنی کوئی اچھا سا کپڑا بنا لیتی ہے تو دوسری کمپنی، دوسرا کارخانہ اس سے بہتر کپڑا تیار کر لیتا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی صنعت ہے، انسانوں کی کاریگری ہے، اور انسان جو کام کرتا ہے اس کام کا مقابلہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے میزائل بنایا تو دوسرے نے اس سے بہتر تیار کر لیا، ایک آدمی نے بندوق تیار کی
تو دوسرے لوگوں نے اس سے بہتر بندوق تیار کر لی، کیونکہ انسانی صنعت ہے، انسانی کام ہے، اس کا مقابلہ ممکن ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کائنات میں کچھ دوسری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں، ان کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہے، کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اس جیسا سورج بنا سکتا ہوں جو اس طرح کائنات کو روشنی پہنچائے؟ ساری دنیا کے سائنسدان، انجینئر، ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، کوئی بھی اس طرح کا سورج بنا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ انسانوں کی ایجاد نہیں، انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز۔ چاند ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کوئی یہ اٹھ کر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس جیسا چاند تیار کر سکتا ہوں جو آسمان پہ اس طرح گردش کرتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ یہ انسانی تخلیق نہیں، یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پہاڑ بنائے ہیں میں بھی ایسے پہاڑ بنا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جیسی زمین بنائی ہے میں بھی ایسی زمین تیار کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جیسے آسمان بنائے ہیں میں بھی ایسے آسمان بنا سکتا ہوں۔ کوئی بھی یہ